بھائی امت جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ امت وہ ہوتی ہے جنہیں زمین کا اختیار دیا جاتا ہے. جیسے گھر ہوتا ہے، گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو جو بھی اچھا لگتا ہے بچے اس کے پیچھے پڑتے ہیں، بے شک اس میں ان کے لیے نقصان ہی کیوں نہ چھپا ہو، بے شک اس سے گھر تباہی کیوں نہ ہو جائے. بچوں میں شعور نہیں ہے نا، سمجھ نہیں ہے. بچوں کا کام کیا ہے؟ بچوں کا کام ہے کھیلنا کودنا، اپنا وقت پاس کرنا. لیکن جو بڑے ہیں، بڑوں کا کام کیا ہے؟ بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کریں، وہ گھر کا خیال رکھیں، وہ دیکھیں کہ کہیں بچے گھر کو نقصان نہ پہنچائیں، بچے اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا بیٹھیں. وہ بچوں کو ہر اس شے سے، ہر اس طرف جانے سے روکیں جس میں بھی ان کے لیے نقصان پہنچیدہ ہے یا گھر خراب ہو سکتا ہے، گھر تباہ ہو سکتا ہے. اگر بڑے اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے پوری کرتے ہیں تو کیا بچوں کو کوئی نقصان ہوگا؟ بچوں میں کوئی خرابی پیدا ہوگی؟ بچوں کے ہاتھ کٹیں گے؟ بچے اپنے آپ کو جلا پائیں گے؟ کوئی گھر میں کوئی تباہی ہوگی؟ گھر خراب ہوگا؟ نہیں. لیکن اگر بڑے جو ہیں، جو والدین ہیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری سے غافل ہو جائیں، وہ بھی بچوں کے ساتھ بچہ بن جائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بچے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، بچے گھر کو تباہ کر دیں گے. تو امت کیا ہوتی ہے؟ امت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں جو انسان ہیں، انسان چونکہ بشر ہیں تو دو طرح کے بشر ہوتے ہیں. ایک بشر وہ ہوتے ہیں جن کی مثال گھر میں بچوں کے جیسی ہوتی ہے. وہ کیا؟ ان میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا، ان میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جو بھی اچھا لگتا ہے، یعنی وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کا ان کو پاس علم نہیں ہوتا. وہ ظاہر میں جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، خواہ اس میں ان کے لیے شر کیوں نہ چھپا ہو، وہ ان کے لیے آگ ہی کیوں نہ ہو. اور ان کے برعکس ایک دوسری قسم کے بشر ہیں، وہ کون سے ہیں؟ جن کو امت کہا گیا. سے کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، جو زمین پر انسانوں کی بنیاد ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی مثال جیسے گھر میں والدین کی ہوتی. یہ جو امت ہوتی ہے، امت کو زمین و آسمانوں کا اختیار دیا جاتا ہے، آسمان و زمین کا. امت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آسمان و زمین کی نہ صرف دیکھ بھال کریں بلکہ جو انسان ہیں، انسانوں کو آسمان و زمین میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے روکیں، فساد کرنے سے روکیں، انسانوں کو فطرت کے قوانین کے اندر رکھیں، انسانوں کو ایسا ماحول فراہم کریں، ایسا معاشرہ فراہم کریں کہ انسان جو ہے وہ اپنی حقیقت کو پہچانے، حق کو پہچانے. یہ ہے امت کا مقصد. امت جو ہوتی ہے وہ آسمان و زمین کی رکھوالی کرنے والا گروہ ہوتا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا گروہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آج سے پیچھے چلے جائیں 14 صدی قبل محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے کہا تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر بھیجا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ میں زمین کے جو خزانے ہیں ان کی حفاظت کروں. میں زمین کے خزانوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے گھر میں یا آپ نے کہیں پر کچھ چھپا کر، قیمتی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اور آپ وہاں تالا لگا کر اس تالے کی چابیاں کسی کو تھماتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے تھمائیں گے کہ لے بھائی وہاں سے چوری کر نکال، تباہی مچا؟ یا پھر اگر آپ کسی کو چابیاں دیں گے تو آپ چابیاں اس لیے دیں گے تاکہ وہ حفاظت کرے. جی بالکل اسی طرح محمد نے کہا کہ مجھے آسمان و زمین کی جو خزانے ہیں ان کی چابیاں دی گئی ہیں. کیوں؟ ان کی حفاظت کے لیے. اور محمد نے کہا جان لو یہ چابیاں میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. یہ جو رب کی امانت ہے، یہ آسمان و زمین تمہارے پاس رب کی امانت ہے. آسمان و زمین میں بہت کچھ ایسا ہے جو غیب ہے، جو چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ رب کی آیات ہیں، وہ خزانے ہیں رب کے. تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا مقصد ہے ان کی حفاظت کرنا. جب تک تم ان کی حفاظت کرو گے زمین جنت بنے گی. زمین میں کوئی خرابی نہیں ہوگی، زلزلے نہیں آئیں گے، طوفان نہیں آئیں گے، آندھیاں نہیں آئیں گی، کوئی فتنہ نہیں آئے گا، کوئی جنگ و جدل نہیں ہوگا، کوئی خرابی نہیں ہوگی. اور اگر تم نے اس امانت میں خیانت کی، تم نے ان چابیوں کو گما دیا یا کسی کو دے دیا، دشمن کو دے دیا، بچوں کے ہاتھ یہ چابیاں دے دیں، تو تم مجرم ہو. تو آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب امت کا مقصد تھا آسمان و زمین کی حفاظت کرنا. آسمان و زمین میں جو رب کے پوشیدہ خزانے ہیں ان کے اوپر پہرا دینا مقصد تھا،
تاکہ جو انسان ہیں جن کی آسمان و زمین میں ایسی مثال ہے جیسا گھر میں بچوں کی مثال ہوتی ہے، انسان جو ہیں ان کے پیچھے نہ پڑتے، انسان ان کو نکالتے نہ. کیوں؟ آسمان و زمین میں ایک توازن قائم کیا گیا، المیزان وضع کیا. اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، پورے کا پورا قرآن بار بار واضح کر رہا ہے، جان لو ہم نے آسمان و زمین میں المیزان وضع کیا. کوئی بھی جو سائنٹسٹ ہے، کوئی بھی جو سائنس کا علم رکھنے والا ہے، اس سے پوچھے کیا آسمان و زمین میں توازن نہیں قائم کیا گیا تھا؟ اور کہا کہ جان لو اس میزان میں خسارہ نہیں کرنا. پہلی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین میں صرف وہی شے استعمال کرنی ہے جس کو تم واپس رکھ سکو. کیوں؟ اگر کوئی شے تم ایسی استعمال کر لو جس کو تم واپس نہیں رکھ سکتے تو توازن بگڑ جائے گا یا نہیں بگڑے گا؟ توازن تو بگڑ جائے گا. لہٰذا پہلی بات، آسمان و زمین میں صرف اسی شے کا استعمال کرنا ہے جس کو تم وہاں واپس رکھ سکتے ہو. اور دوسری بات کہ اگر کسی شے کو واپس رکھنا ہے تو اسے استعمال ہی پھر کیوں کریں؟ یعنی اگر استعمال کی جاتی ہے تو کیونکہ ضرورت ہے نا، جب ضرورت ہے استعمال کر لیے، واپس ہم کیسے رکھیں؟ اگر واپس رکھنی ہوتی تو ہم لیتے ہی نہ. ہاں ہمیں پتا ہے کہ اگر یعنی کہ مثال کے طور پر واپس رکھنی ہے تم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اگر یعنی کہ تمہارے پاس ہوتی یا تم خود کفیل ہوتے تم لیتے ہی نہ. اگر تم نے لی ہے تو واپس تم جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ایک صورت ہے، ایک طریقہ ہے جس طریقے سے تم واپس رکھ سکتے ہو. کیوں؟ اگر تم نے واپس شے نہ رکھی تو توازن بگڑ جائے گا، میزان میں خسارہ ہو جائے گا. واپس کیسے رکھنی ہے؟ واپس رکھنی ہے قسط کے ساتھ، یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کو لکڑی کی ضرورت ہے، لکڑی آپ درخت کاٹیں گے، اب ویسا ہی درخت آپ نے وہاں رکھنا ہے. کیسے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، قسط کے ساتھ، تاکہ وزن قائم رہے. تو اب ذرا آپ غور کریں کہ کیا جب یہ کرنا تھا تو کیا آپ کے آباء و اجداد نے یہ کیا؟ محمد کے بعد یہ کیا؟ زمین کے خزانوں کی حفاظت کی، زمین کی حفاظت کی؟ جی بتائیں ذرا آپ. یہ تھی الصلاۃ، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب اگر آپ کے آباء و اجداد نے صلاۃ قائم کی ہوتی جو کہ آسمان و زمین کی حفاظت کرنا تھی، تو کیا آج آسمان و زمین میں توازن میں بگاڑ ہوتا؟ زلزلے آتے، طوفان آتے، آندیاں آتی؟ کبھی بھی نہ آتی. زمین کی اس وقت حالت چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، جن کو تم اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے ہوئے، جن ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہو، جن اپنے بڑوں کے پیچھے چل رہے ہو، جن اماموں کے پیچھے چل رہے ہو، جن بخاری مسلموں کے پیچھے چل رہے ہو، گدھے کے بچوں، وہ سب کے سب گمراہ تھے، وہ سب کے سب مجرم تھے، وہ مجرمین شیاطین تھے. جس کو انہوں نے صلاۃ کہا وہ صلاۃ نہیں ہے، بلکہ وہ صلاۃ کے نام پر فساد ہے. وہ جو نماز ہے وہ نماز الصلاۃ نہیں ہے، وہ نماز الصلاۃ سے غافل کر دیتی ہے، غافل کرنے کے لیے ہے. تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے غافل کیا. ٹھیک ہے؟ اور تم غور کر ہی نہیں. کیا تمہیں ہم نے سننے کے لیے کان نہیں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی؟ وہ کیوں نہیں تم سمجھتے؟ وہ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ او گدھے کے بچوں، آج تمہارے پاس وقت ہے. اگر تم لوگوں نے یہ وقت ضائع کر دیا تو مارے جاؤ گے. غور کر لو. تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، ابراہیم کی ملت پر ہیں. تم بکواس کرتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو. یہ ابراہیم نے کیا تھا. تم تو ابراہیم کے اوپر الزام لگاتے ہو، تم تو قرآن کے اوپر الزام لگاتے ہو، تم تو رسولوں کے اوپر الزامات لگاتے ہو. دنیا کی کوئی طاقت نماز کو الصلاۃ ثابت کر دے، یا جس پر تم یعنی کہ چل رہے ہو، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جو دین تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں منتقل ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے حق ثابت کر دے تو احمد عیسیٰ $100 ٹریلین انعام دے گا. اور اس کے ساتھ جو سزا کہو گے وہ سزا بھگتنے کے لیے احمد عیسیٰ تیار ہے. آجو میدان میں. اب ذرا بتائیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ثابت ہوتا ہے؟ الصلاۃ کیا ثابت ہوتی ہے؟ بتائیں ذرا. آسان ہے یا نہیں؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے.
آج آپ کے پاس وقت ہے، غور و فکر کر لیں، ورنہ کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ آپ چیخیں ماریں گے لیکن پھر وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، اس قرآن میں بار بار یہ بات واضح کر دی گئی کہ اے عقل کے اندھو، اے گدھے کے بچوں، اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہیں۔ وہ جو قومیں، وہ جو لوگ اس قرآن سے قبل گزر چکے، جو اس سے پہلے تھے، ان کی کہانیاں نہیں ہیں۔ اس قرآن میں ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے، تو کہیں آل فرعون کی مسل نہ بن جانا، کہیں جو قوم نوح ہے اس کی مسل نہ بن جانا، کہیں قوم عاد کی مسل نہ بن جانا، کہیں قوم سمود کی، قوم مدین کی، قوم لوط کی، آل فرعون کی مسل نہ بن جانا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے آج یہ تم میں ہم نے اپنا رسول بیس کر دیا، بھیج دیا، جو تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے، آیا ہے البینات کے ساتھ، نہ کہ معجزات کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح ہم نے اس سے قبل ہر قوم میں نذیر بیس کیا تھا، متنبہ کرنے والا بیس کیا تھا۔ اور جیسے آج تم کفر و کذب کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، بالکل یہی ان قوموں نے بھی کیا تھا، تو ان کا انجام کیا ہوا تھا؟ اگر آج تم بھی وہی کرتے ہو تو تمہارا انجام کوئی مختلف نہیں ہونے والا، انجام تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ آج تمہارے پاس وقت ہے اور یہ انتہائی کم رہ چکا ہے، انتہائی کم رہ چکا ہے، عذاب تمہارے بالکل سر کے اوپر آ چکا ہے۔ اب بھی اگر تمہیں عقل نہیں آتی، اب بھی اگر تم غور و فکر نہیں کرتے، اب بھی اگر تم سوچ و بچار نہیں کرتے، تو جان لو ہلاکت سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اگر تمہیں گمانڈ ہے اپنی اکثریت پر، تو پھر اب پہلی قوموں کو کیا اکثریت بچا سکی تھی؟ اگر تمہیں گمانڈ ہے اپنے اسباب و وسائل پر، اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، تو کیا ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے اسباب ان کو بچا پائے تھے؟